السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ الحمدللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نئی کلاس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ بقرہ کی 112 آیت سے لے کر 118 تک۔ امید کرتے ہیں کہ آج کے ہمارے سبق کی آپ کو ہمیشہ کی طرح سمجھ آئے گی۔ تو سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اب پڑھتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود، یہود تو کہتے ہیں، لیست النصارى، نصاری نہیں کسی روح پر۔ وقالت النصارى، نصاری کہتے ہیں، لیست الیہود، نہیں یہود کسی راہ پر۔ وہم یتلون الکتاب، اور پڑھتے ہیں کتاب کو۔ کذالک، اسی طرح۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لیعلمون، نہیں جانتے تھے، مثل قولہم، ان کی سی بات۔ فاللہ یحکم، اللہ حکم کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، قیامت کے دن، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جو اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصاری کسی راہ پر نہیں، اور نصاری کہتے ہیں یہود کسی راہ پر نہیں، حالانکہ یہ دونوں ہی آپس میں الزام تراشیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اولاد ہونے کا الزام لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ وہم یتلون الکتاب، اور کتابوں کو پڑھتے ہیں، تورات کو پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ آپس میں الزام تراشی کر رہے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں نے کہا جو اس سے پہلے تھے، لیعلمون، کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے، مثل قولہم، اسی طرح کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، واللہ، اللہ تعالیٰ یحکم بینہم، حکم کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، جو اس میں اختلاف کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ ومن اظلم، کون ظالم ہے، ومن اظلم، کون شخص ظالم ہو سکتا ہے، ممن منع، جو منع کرتا ہے مساجد اللہ، اللہ کی مسجد سے، ان یذکر، کہ یاد کیا جائے، فیہا اسمہ، وہاں اس کا نام، وسعی فی خرابہا، کوشش کی انہوں نے ان کے اجاڑنے کی۔ اولئک مکان لہم، ایسو، اولئک مکان لہم، یہی لوگ ہیں، مکان لہم، لائق نہیں، ان یدخلوا، کہ داخل ہوں اللہ کی مسجدوں میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ، آخرت کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے ظالم بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، جو اللہ کی مسجدوں کو، جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس میں داخل ہونے سے یہ روکتے ہیں، تو یہ کوشش کرتے ہیں مسجدوں میں خرابی ڈالنے کی، مسجدوں میں فتنہ فساد ڈالنے کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مسجدوں کو آباد کرنے والے کو اپنا ساتھی قرار دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ داخل نہیں ہوتے اس مسجد میں مگر ڈرتے ہوئے، تو ان کی اس لیے کہ ان کی دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے، اور ذلت میں ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، حالانکہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اللہ کے لیے مشرق، وَالْمَغْرِبُ، المغرب، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا، سو جس طرف، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا، تم منہ کرو، وہاں متوجہ، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، متوجہ ہے اللہ، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، تم جہاں بھی چاہو اپنا منہ کر کے اللہ کی نماز پڑھ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو سکتے ہو۔ یہ آیت قبلہ کے آنے سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ تم جہاں بھی چاہو اللہ کو پاؤ گے تو اپنا منہ کر کے اللہ کی طرف، اللہ کو یاد کر سکتے ہو، اللہ کی نماز پڑھ سکتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہتے ہیں، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ، پکڑی اللہ نے اولاد، سبحانہ، پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمان اور زمین اسی کے لیے ہیں، قل اللہ قانتون، سب اسی کے تابع دار ہیں۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں
کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ پاک ہے اس بات سے، اللہ پاک ہے اولاد سے۔ قل هو اللہ احد، اللہ فرماتا ہے نا کہ پوری آیت سورۃ اخلاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بیان کرتی ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی کو جنے گا، وہ سب کو پالنے والا ہے، سب کا مالک ہے، بلکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اس کے تابع دار ہیں، سب اسی کے مطیع ہیں۔ بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کو، بدیع السماوات پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کو، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا جب حکم کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا، اگر وہ چاہے تو 1 منٹ میں آسمان اور زمین کو ختم کر کے نیا آسمان اور زمین لے آئے۔ جب حکم کرتا ہے، جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں اللہ، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا تو حکم کرتا ہے، یقول لہ کن فیکون کہتے ہیں کن ہو جا فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین کہتے ہیں الذین وہ لوگ یعلمون نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، اور تاتینا آیا یا کوئی آئے ہمارے پاس نشانی، کذالک قال الذین اسی طرح کہا ان لوگوں نے، قال الذین ان لوگوں نے، من قبلی مثل قولہم پہلے اس سے انہی طرح کی یعنی اسی طرح کی بات کو کہا، تشابہت قلوبہم ان کے دل شک میں ہے، قد بین الآیات لقوم یوقنون بلکہ بے شک ہم نے بیان کر دی نشانیاں ان کے واسطے جو یقین لاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں جو نہیں جانتے، تو کہتے ہیں کیوں اللہ ہمارے ساتھ کلام نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی ایسی آیت نہیں آتے۔ اللہ فرما رہے اسی طرح اس سے پہلے ان لوگوں نے بھی کہا تھا، جو کافر تھے اسی طرح کی باتیں کی تھی، تو ان کے دل شک میں تھے۔ بے شک ہم بیان کرتے ہیں، بے شک اللہ فرما رہے ہیں ایسی آیتیں بینہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ختم ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نئی کلاس کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔